ڈاکٹر صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کروں، بے حسی کا ذکر کروں، المیہ کا ذکر کروں، ٹریجڈی کا ذکر کروں، یا پھر جو انکوائری کمیٹیاں بنتی ہیں اس کا ذکر کروں. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ فرام یو. آپ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اس طرح سے چل نہیں سکتا. یہ جو ماڈل ہے یہ بوجھ نہیں اب بن چکا کہ اگر اسلام آباد میں فیڈرل ٹیریٹری میں کیا رقبہ ہوگا 20 25 30 کلومیٹر کا، وہاں ایک سرکاری اسپتال کا یہ حال ہے تو ملک بھر کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس واقعے کو ایک محرک سمجھا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے اندر جی. یہ پولی کلینک ہے اور یہ پیمز ہے جی. اور 2 ہاسپٹلز ہی اگر آپ سے مینج نہیں ہو رہے تو پھر آپ بتائیے کہ باقی ملک. اصل پرابلم دیکھیے، ہم یہ جو چیف ایگزیکٹو ہے یا ہیلتھ سیکرٹری ہے، ان کو بھی ان کا تو جو ہے اسٹریٹ فارورڈ قصور ہے. دے شوڈ ہیو بین ڈسمسڈ، سسپینڈڈ، جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بٹ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آج ایک نئی مشرف صاحب کی جو رپورٹ ہے کہ کم از کم 8 مہینے پہلے جو پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ رپورٹ بھیجی گئی تھی کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں ان میں کوئی ایمرجنسی کا معاملہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھا جا رہا، ایسا ہی ہے، اور کوئی ان کے پاس پلانز نہیں ہیں. دیکھیے پرائم منسٹر ہاؤس کیسے فنکشن کرتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس ایسے فنکشن کرتا ہے کہ پرائم منسٹر ہے، اس کے نیچے اس کا ایک پرنسپل سیکرٹری ہے، پھر پرنسپل سیکرٹری کے آگے نیچے ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں، اور پھر ان کے آگے سیکرٹریز ہیں جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ پہلی بات تو آپ کے سامنے ہے، شہباز شریف صاحب شاید ہی کوئی ہفتہ ہو جب وہ ملک سے باہر دورے پہ نہ گئے ہوں، لیکن ایک دفعہ 4 سالوں میں انہوں نے زحمت نہیں کی کہ وہ اسلام آباد کے کسی اسکول کو، کسی کالج کو یا کسی اور جگہ کو جا کے دیکھنے کی زحمت کریں. اسی طرح سے جو اپنا انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے دنیا بھر کا جو بوجھ ہے وہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے کچھ ہو. ان کے اپنے گھر پہ میں آپ کسی وقت تشریف لائیں اور F7 میں اپنے گھر کے سامنے جو ان کی جہاں پہ گرین پیچ ہے، آپ اس کی حالت دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر کتنا نظر رکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر. بنیادی طور کے اوپر یہ 2 لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار ہوتے ہیں اسلام آباد کے، انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر. تو ان کی تو آپ حالت اندازہ جو ہے وہ اس سے لگا رہے ہیں. بٹ ہاؤ اباؤٹ دی ہیلتھ منسٹر سر، جو آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر کو جواب دوں جب ان سے استعفیٰ پوچھا گیا. اب میں تیسری طرف آ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے جب 18ویں ترمیم ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، صوبوں کے پاس آپ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ رکھ لیا، پوری کی پوری منسٹری جو ہے وہاں پہ بنا دی ڈراپ، اس کے اوپر اب ایک ہیلتھ منسٹر آ کے بیٹھ گیا. اب ہیلتھ منسٹر جو ہے، آپ نے ان کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے. وہ کبھی اسلام آباد ہوئے ہی نہیں. ان کا جو درد ہے وہ اپنے حلقے کے کراچی کے لیے، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال، یہ دونوں کبھی آپ کو اسلام آباد میں نظر ہی نہیں آئیں گے. اسی لیے آپ دیکھیے بڑا دکھ ہے کہ آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، یہ کی منسٹریز ہوں گی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے سروسز کے اعتبار سے. 5 سالوں میں ایک بھی پروجیکٹ نہیں ہے ان منسٹریز کا جن کو آپ ورتھ وائل سمجھ سکیں. اور اس کے بعد آپ کی جو تمام تر دار و مدار ہے وہ چلا جاتا ہے. اب ہیلتھ سیکٹری جو ہے وہ پچھلے 1 سال میں 3 دفعہ چینج ہو چکا ہے. پہلے وانی صاحب تھے، پھر ندیم صاحب آئے، اور پھر یہ آئے غوری صاحب، اور 2 دفعہ، اور یہ 5 مہینے پہلے آئے تھے. اور یہ بنیادی طور کے اوپر جو اس وقت میرے خیال کے اندر جو پرائم منسٹر کو دیکھنے کی چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا، پرائم منسٹر کی جو اپنی جو مینجمنٹ ہے، اس کو جو ایشو ہے وہ جب تک آپ یہ اس کو ایک نہیں بناتے اور یہ اس کو ٹھیک نہیں کرتے، آپ کو رسپانس نہیں مل سکتا. پھر آپ کی وہاں پہ جو نان الیکٹڈ ٹیم ہے، ظاہر ہے کہ مینلی تو اس وقت سارے وہ چلا رہے ہیں. آج چیمہ صاحب ہیں اور توقیر شاہ صاحب ہیں جو سارے انچارج ہیں، باقیوں پہ تو الزام ہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اور آپ کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے نہیں. سر جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا، جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ بیوروکریٹک برڈن کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور بیوروکریٹک اس کو معطل کر دیا آپ نے، اس کے اوپر انکوائری ہوئی. یہ ماضی میں بھی ایسا ہے، 4-5 ماہ معطل رہے گا، کہیں اور جا کے لگ جائے گا.
میں نے آج 4 واقعات پنجاب کے بتائے، ساہیوال سے لے کے لاہور کے چلڈرن اسپتال تک، لیکن سر میں نے ورلڈ وائڈ ریئیکشن دیکھا ہے. عمومی طور پر مجھے سیاستدان یہاں کہا کرتے تھے ایسے واقعات کے بعد کہ جو مثالیں آپ دیتے ہیں وہ ڈیولپڈ نیشنز کی دیتے ہیں، انگلینڈ وغیرہ کی. آج میں نے مثالیں دی ہیں بھارت کی، لکھنؤ کی. آج میں نے مثال دی ہے سینیگال کی. آج میں نے مثال دی ہے تونسیا کی، کہ وہاں ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو وزراء استعفیٰ دیتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، پبلک کو کتھارسس کرتے ہیں کہ ہاں میری غفلت ہے. جو صاحب ہمارے ہاں یہ رواج ہے ہی نہیں ہے. میرے خیال میں تو اگر تھوڑی سی بہت بھی شرم ہو تو مصطفیٰ کمال صاحب کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں ہی ہیز miserably failed to deliver. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، وہ اس کی ذمہ داری اگر وہ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اگر یہ کہنا چاہیں کہ دیکھیں جی میری ہیلتھ منسٹری ہے لیکن میری تو کوئی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو تو میں نے نہیں لگایا ہوا یا کسی نے لگایا ہوا، بٹ دین ہی شوڈ کم کلین اور بتانا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اگر انہوں نے نہیں لگایا ہوا تو وہ کس نے لگایا ہے. اور اگر منسٹر ہوں، اور آپ کو پتہ ہی ہے ایون جب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے چیئرمین پی ٹی وی لگایا تھا تو میں نے معذرت کر لی تھی کہ اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ چلائیں گے، میں چلاؤں گا تو میں چلاؤں گا. لیکن منسٹر میں پھر اتنی کریج تو ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ پھر نہ کریں. تو یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے کہ اس نے منسٹر بنایا ہے تو پھر اپوائنٹمنٹ لگ لی اس کی ذمہ داری. اور اگر منسٹر سمجھتا ہے کہ جو مین اپوائنٹمنٹس ہیں وہ نہیں کر پا رہا، دین آنریبل طریقہ یہ ہے کہ اس کو پھر منسٹری میں نہیں رہنا چاہیے. ان آل ایونچولیٹیز مصطفیٰ کمال صاحب مسٹ ریزائن، اور پبلک بعد میں پی ایم سے لابی کر لیں، 15-20 دن بعد کوئی اور منسٹری لے لیں، کچھ کر لیں، لیکن کچھ شرم حیات تو جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہی شوڈ ریزائن اور ایکسیپٹ رسپانسبلٹی، تاکہ کم از کم کوئی بندہ ہم کہنے جوگے تو ہوں کہ ہم تھوڑے بہت سویلائزڈ ملک ہیں. اور یہاں پہ اگر اس طرح کا ہاتھ، آج آپ دیکھیے پاکستان کی یہ خبر دنیا کی تمام بڑی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ اسلام آباد کا پیمز کا یہ سر یہ نیو یارک چاہے ٹائمز سے لے BBC کے اٹھائیں، نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں، رائٹرز دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، ورلڈ وائڈ یہ ڈسکشن میں ہے. سر ایک بچہ نہیں، 14 بچے ہیں. جی 14. اور اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر ریزائن تک نہیں کرتا تو مجھے آپ بتائیے آپ کا انٹرنیشنل جو سویلائز دنیا ہے وہاں پہ آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ ایٹ لیسٹ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ شرم حیا بھی ہونی چاہیے انسان میں. اور ہی شوڈ ریزائن اینڈ پریزنٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. کیا احتساب کے لیے آپ نے پیش کر دیا؟ آپ ریزائن کریں اور کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اور بتائیں کہ میں نے آخری دورہ کب کیا تھا، میں نے آخری بار پوچھا کب تھا، کیا کیا تھا. اس طرح تو نہیں جو ہے وہ ملک چل سکتے جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر انہیں 8 مہینے پہلے یہ رپورٹ آئی تھی اور انہوں نے اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیے یہ ہر بات یہ کر رہے ہیں کہ کامیابیوں میں ہم حصہ دار ہیں، اور اگر ناکامی ہے تو اس میں کہہ دیتے ہیں جی اب مصطفیٰ کمال کو ہم نے تو نہیں لگایا ہوا، علیم خان کو ہم نے تو نہیں لگایا ہوا، محسن نقوی کو ہم نے تو نہیں لگایا ہوا. تو بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ ان کا سوشل میڈیا آج دیکھیں، وہ ان سارے منسٹرز سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے نون لیگ، بٹ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا either you will take it or you will leave it. آپ یہ تو نہیں کر سکتے جو میٹھا میٹھا حق ہے اور کڑوا کڑوا تو ہے. یا تو جنہوں نے لگوایا ہے آپ ان کو کہیں جی کہ ان سے نہیں چل رہی منسٹریز اور آپ دیکھ لیں یہ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے، پھر اس کے مطابق فیصلے کر لیں. ادروائز یہ تو نہ کریں کہ لوگوں کو اس طرح سے بھگتنا لوگوں کو پڑ رہا ہے، عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہائیبرڈ کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی لائے کدھر کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان از گوئنگ تھرو اے میزریبل اسٹیٹ. اسی لیے جو بھی کامیابیاں آپ لے رہے ہیں بین الاقوامی، پاکستان کے اندر اس کی ایک رتی بھر بھی ریفلیکشن نہیں ہے. تو گویا چوہے صاحب اس نظام سے جواب دہی کا تقاضا تو ہونا چاہیے نا، جو بار بار اپنے ہی لوگوں کی حفاظت میں ناکام ہو اور جو بیوروکریٹک ماڈل ہے وہ ایک بوجھ بن چکا ہو، پولیٹیسائز ہو چکا ہو. لیکن نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے جامع صاحب. نظام میں آپ نے جو اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم میکنزمز ہیں وہ آپ نے ویسے ہی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے. آپ نے جب لگانے ہی دیکھیں نا، آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر جو سسٹمز ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے وہ آپ نے ختم ہی کر دیے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کچھ ریفارم آپ کر سکتے ہیں. مثلا میرے پرسنل خیال کے اندر 22 گریڈ کا افسر جو ہے وہ لگانا بڑا پرابلمٹک ہے، کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے یا اس کا گھر بن رہا ہوتا ہے یا سب سے چھوٹے بچے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا منسٹری میں.
آپ گریڈ 21 کے لوگوں کو سیکرٹریز لگائیں جن کو پتا ہو کہ ہماری کارکردگی ہوگی تو ہم آگے گریڈ 22 میں جائیں گے. بالکل ٹھیک. زیادہ تر آفیسر جو ہے وہ گریڈ 22 میں آ کے لگتے ہیں اور وہ تھک چکے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے ہم جا رہے ہیں, ان کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی منسٹری میں. مجھے اپنی منسٹری میں یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا کہ گریڈ 22 کے جو لوگ تھے وہ بالکل نان فنکشنل تھے, ان کو کوئی دل ہی نہیں ہوتا کام کرنے کو. سو دیٹس اے پرابلم, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میرے اپنے ذاتی خیال میں نظام کی اگر آپ کاغذ پہ بات کریں تو بڑا کمپریہنسو نظام ہے پاکستان میں. اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز بڑے کمپریہنسو ہیں, پوچھنے کے سسٹمز. لیکن اگر وزیر اعظم نے اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کرنا, وزیر اعظم سیکریٹریٹ اس وقت سارے ریٹائرڈ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں ٹھیک بات. کوئی ایک بندہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے کہ جو کہ ینگر لاٹ سے ہوں. ایک اور پرابلم یہ ہو گیا کہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں, بڑے پرانے ہیں, اور ان کی جو ٹیم ہے اپنی بیوروکریسی میں وہ بھی ساری ریٹائرڈ لوگوں کے اوپر ہے. سو ناؤ ان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اتنے ہم آہنگ نہیں ہیں. ویری ٹرو. توقیر صاحب کو آپ نے لگایا ہوا ہے, ان کو ریٹائر ہوئے اتنا سال ہو گیا ہے. آج چیمہ کو لگایا ہوا ہے, اس کو ریٹائر ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے, نہ ان کو پتا ہے نہ کچھ ہے, فائلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سارا نظام جو ہے وہ, ایک سینئر منسٹر پی ایم ایل این کے چھٹی مانگنے گئے تو وہ پی ایم نے انہیں کہا بس آج چیمہ صاحب سے پھر پوچھ لیں کہ آپ چھٹی آپ لکھنی چاہیے. تو وہ حیران پریشان ہو گئے. تو اس طرح سے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ کا جو نان الیکٹڈ اس وقت جو پارٹ ہے گورنمنٹ کا, اصل رول وہ کر رہا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے نہیں. جو الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو تو پارلیمنٹ میں جانا ہے, پارلیمانی ایگزیکٹلی. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ جی بات پوری کر لیں, بات پوری کر لیں. ایک چیز مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ از اے ویری شارٹ ٹیمپرڈ مین. ایگزیکٹلی آج بھی نظر آیا. وہ کبھی بھی اگر آپ ان کے پیچھے ایز اے میئر بھی دیکھیں, چیزیں بھی دیکھیں, کہ ایم کے ایم والوں کی ظاہر ہے اس وقت کی تربیت بھی تھوڑی اس طرح کی ہے.